السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ شریف سے پہلے تمام ساتھیوں کو رمضان کریم مبارک ہو، اور رمضان کریم کا یہ جمعۃ المبارک یوم سعید مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے لیے یوم العید سبحان اللہ خیر مبارک۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان الکریم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی کہاں سے لائے گا قاصد دہان میرا زبان میری، مزہ تو جب ہی تھا کہ خود ہی سن لیتے داستان میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرد درویش وہ کامل مسلمان مومن امن والا، مومن امن والا، اپنی صحت کے اعتبار سے جو مجھ سے بن پایا میں کچھ مدنی پھول میں آپ کی دامن کی نظر کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ دولت ہے، زر ہے، مال ہے، جنگ و جدال ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، کیا کرنا ہے؟ مرشد افکار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن۔ سبحان اللہ۔ گواہی جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی، شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، الگ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان مومن کی زندگی کا جو سب وہ لوگ جو شنید پہ مسلمان نہیں تھے، دید پہ مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری تمام عبادات جو ہیں، سخت جملہ ہے کہ یہ ساری ہماری عبادات ظنی ہیں، ایک کو اس پہ نکالنا پڑے گا۔ سارے جتنے بھی ہیں ظن پہ ہیں، شک پہ ہیں، شاید قبول ہو یا نہ ہو، مگر یاد رکھ لیں کہ ایک عبادت ایسی ہے جو ظنی نہیں ہے، یقینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظنی نہیں ہے، یقینی ہے کہ جب ایک مسلمان کامل میرے مصطفیٰ کریم کا غلام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، سبحان اللہ، جس نے زبان سے بھی اقرار کیا اور اپنے قلب سے تصدیق کی، اب کس
چیز کی تصدیق کی؟ کیا خالی یہ تصدیق کی کہ محمد رسول اللہ؟ زبان سے تو کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہو، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زبان سے تو اقرار کر لیا، کیا بالقلب بھی اقرار کیا؟ اگر اقرار کیا تو کس وجوہات پہ، کس مقام پہ اقرار کیا؟ کیا ایک سراپا سمجھ کے اقرار کیا؟ ایک عرب نوجوان سمجھ کے اقرار کیا؟ ایک عالم بشریت میں آنے والا بے مثل بشر سمجھ کے اعتراف کیا؟ بڑھتے جائیں گے، مگر اقرار اس وقت مقبول و منظور ہوگا کہ بعد از خدا آپ. سبحان اللہ. واہ. بعد از خدا تو ہی نہیں، بعد از خدا آپ. بس قصہ مختصر. سبحان اللہ. اللہ کی ذات کے بعد کوئی ہمارے پاس کوئی دولت ہے، کوئی پونجی ہے تو وہ صرف نسبت رسول ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ ورسان فیش راہ کے دین ہماؤ گر بہو نرا سیدی تمام بولا ہوئی. سبحان اللہ. وہ تو دور میں ایک تھا. اگر ایک ذات مصطفیٰ کو زندگی سے آپ تھوڑا دور کر دینا عزب اللہ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری گھٹی میں، ہماری نسلوں میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں، دماغوں میں، دلوں میں، خون میں ڈال دی گئی کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات والا صفات تمام صفات کی مظہر ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. صرف ذات مصطفیٰ بعد خدا بزرگ آپ تو ہی قصہ مختصر. اب مانا تو کیسے مانا، کیسے تسلیم کیا؟ قرون اولا کے وہ لوگ جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہماری عبادات نہیں ہے سوائے ایک کے، یاد رکھ لینا یہ مسکین کی بات کو. سبحان اللہ. وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت ہے میرے مصطفیٰ کریم کا درود. سبحان اللہ. یہ یقینی ہے، لگی نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے. باقی عبادات اہل اللہ اہل نظر تقسیم کرتے ہیں کہ ریاکاری کی عبادت ایک کامل صوفی کی نیند جو ہے ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی نیند بہتر ہے. مگر وہ ایک اور لائن چل پڑے گی، کام لمبا ہو جائے گا تو نہیں. مگر مصطفیٰ کریم کی ذات پہ ہمارا وقت ہر گھڑی اس ارادے سے، اس نیت سے غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے کہ میں نہیں دیکھ سکتا، میری نظر اس قابل نہیں ہے کہ میں دیدار مصطفیٰ کر سکوں. میری نگاہوں میں وہ کشش نہیں ہے، وہ میری نگاہوں میں سکن نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں. یہ تیری ہی نظر ہے کہ رخ تیرا ادھر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یاد کی دو صورتیں، یا وہ میری یاد میں آ جائے یا میں اس کی یاد میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. دیکھنے کی دو صورتیں، یا وہ میرے سامنے آ جائے یا میں اس کے سامنے چلا جاؤں. اب دوسری صورت، یا میں آنکھ بند کروں تو وہ میرے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آنکھ بند کروں تو وہ میرے سامنے آئے. مگر یاد رکھیں جب سامنے آنے کا معاملہ آئے گا تو پھر وہ کس شکل میں سامنے لائیں گے؟ سبحان اللہ. کون سا تعین کریں گے؟ کس چیز سے جو ہے وہ تشبیہ دیں گے، بشارت دیں گے؟ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. اسی لیے تو ایک اشارہ اپنے غلاموں کو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری صورت چاند بن سکتا ہے، نہ ستارے
سورج بن سکتا ہے نہ گلاب کی پتی بن سکتی ہے. میں اپنی صفت آپ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی صورت آپ ہوں, میں خود ہوں جس نے مجھے دیکھا. اب ہمارا معاملہ کہ ہم تو دیکھ نہیں سکتے, نگاہ اس قابل نہیں, نظر اس قابل نہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے گھر کو سجانا, پیارے پیارے موتیوں کے نظرانے تیار کرنا. انتظار. اب میرا کام تھا, میں نے گھر کو بھی سجا دیا, اپنی کٹیا کو سجا دیا, اپنے آنکھوں کے موتیوں کے مالا بنا لی. ابھی بھی یا رسول اللہ آپ کے لیے تیار بیٹھا ہوں, آپ کب تشریف لائے یہ آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. انتظار. اب بے پرواہ اب اس کی مرضی آئے نہ آئے, ہماری انتظاری کو دیکھا جاتا ہے, ہماری بےقراری کو دیکھا جاتا ہے. مال کو نہیں دیکھا گیا تھا میدان مصر میں, اس کی چاہت کو دیکھا گیا تھا کہ یہ تو ایک سوتر کی ہڈی لے کے آ گئی, تھا ہی اس کے بعد وہی کچھ جو لے کے آ گئی. اب ارادہ یہ تھا کہ خریداروں میں اٹھوں تو کل قیامت کے دن ہم بھی چاہنے والوں میں اٹھے. سبحان اللہ. اور چاہنے کا ارادہ کیا ہوگی, یا رسول اللہ نہ تو آپ کی کوئی مثل ہے, نہ کوئی مثل بن سکتا ہے, نہ تو میں آپ کے آسے کی مثال کسی آسے سے دے سکتا. سبحان اللہ. نہ میں عام جوتی کو نالائن کہہ سکتا ہوں. میں تشدید واقعہ آپ کو اپنے بابا جی میں رحمت کا بتاتا ہوں کہ خادم اٹھا کے کہا چلوں میں نالائن لاتا ہوں. سرکار نہیں کہہ رہا, ہمیں کوئی ممانعت تو نہیں ہے, عربی کا لفظ ہے نا, چھپ بھی کہہ دیتے ہیں, نالائن بھی کہہ دیتے ہیں, مگر ایک عاشق صادق کی پہنچ دیکھے گا. سبحان اللہ. ہمارے کہ نہیں, نالائن کے لفظ جو ہے اس کا ادراک و مصداق صرف سرکار کے نال ہے. سبحان اللہ. نالائن کی وہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے پائے مبارک کے تلووں میں لگے, ان تلووں میں لگے جن تلووں کے بوسے جبرائیل امین نے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن تلووں کے بوسے جبرائیل نسبت دیکھے سرزمین مکہ کے مضافات میں. اون سبا ہوا, گائے سبا ہوئی, بھیڑ سبا ہوئی, کھگڑی ایک ہے, چمڑا ایک ہے, دباغت دے دی گئی, بنانے والے کفش دو شبے کر رہے, دو نالائن تیار کیے, ایک تو سرکار کے پاؤں میں آ گیا, ایک کسی اور کے پاؤں میں چلا گیا. بھیڑ بھی ایک ہے, چمڑا بھی ایک ہے, اونٹ بھی ایک ہے, مگر نسبت بدلتی گئی, مقام بدلتا گیا. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار نہیں, حضرت عیسیٰ سے انکار نہیں, مگر جو مرتبہ و مقام میرے مصطفیٰ کریم کے غلام پا گئے, وہ نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم بھی کل اس کے دامن کے نیچے ہو, اس کے لوائے الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہو. کی بات نہیں کرتا, میں ایک غلام کی بات کرتا ہوں. ایک غلام میرے مصطفیٰ کا ایک طرف اور وہ بنی اسرائیل کی ولایت ایک طرف. سبحان اللہ. نسبت بدلتی گئی, کام بدلتا گیا, تبدیلی ہوتی گئی. اب ہم کس چیز کے اوپر ہیں, نہ تو ہماری دیکھنے کی آنکھیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں, ہم ہاتھ ادراک نہیں کر سکتے. ہمارے لیے حبیبی یا رسول اللہ ایک یاد کا خزانہ ہے, یاد کا خزانہ. اب فرق کیا ہوا, مقام بدلتے گئے, مقام تبدیل ہوتے گئے, مراتب تبدیل ہوتے گئے. ہم نے جھوک جھوک کے یہاں کلمہ پڑھا, درود مصطفیٰ پڑھا, ذرا اندازہ لگا لو کہ ہم تصور مانتے ہیں کہ میرا یہ درود جو ہے یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم تسلی کیا دے رہے ہیں غلاموں کو, گھبراؤ نہیں, میں تمہارا درود سنتا ہوں. کل زیادہ میرے قریب ہوگا میرا امتی جو مجھ میں سب سے زیادہ درود
ادا ہو جائے تو ادا ہو سکتی ہے، آمد مصطفیٰ کا ادا ہو جائے تو پھر ادا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. نماز قضا کا وقت ہے، روزہ قضا ہو گیا، دوبارہ رکھنا پڑے گا. مگر ایک قرب مصطفیٰ میں رہنے والا میرے مصطفیٰ کا ویر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام صحابہ کا بشیر اور مل کر تمام اہل سنت والجماعت کا پیر. سبحان اللہ. کیا سبق دیا کہ نماز جاتی ہے تو جانے دو، ادائے مصطفیٰ پر نماز قربان کر دی، سبحان اللہ. قربان کر دی کہ نماز قضا ہوگی جو علی اٹھا لے گا، مگر یہ وقت قضا ہو گیا تو پھر شاید زندگی نہ ملے. سبحان اللہ. مگر رحمت عالم کی رحمت تو دیکھو کہ زمانے کی نماز قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، میرے ہوتے ہوئے میری وجہ سے علی کی نماز قضا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے ممکن ہے؟ نہیں ممکن. بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے جھوک جھوک کے مگر میں قربان جاؤں ان نفوس قدسیہ پر کہ زمانے کے قابل و ناقابل ایک طرف، مگر جب برگاہ مصطفیٰ میں پہنچے تو لاکھ دھڑک بے دھڑک کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ، نہ آپ کی مثل نہ آپ کی مثال، کائنات میں اگر کوئی چیز ہے بے مثل تو وہ آپ کی ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عاشق اکبر کی خواب جس نے تصوف کی پہلی ہیٹ رکھی، غلامی کا پہلا درس دیا، غلامی کا پہلا درس دیا، صداقت کا پہلا درس دیا، تسلیم و رضا کا سبق دیا. سبحان اللہ. رضا کہتے ہیں. اللہ اکبر. خواب دیکھی، خواب غلط بھی ہو سکتی ہے مگر نہیں ہماری غلط ہو سکتی ہے، وہ نفوس قدسی اور خواب غلط نہیں ہو سکتی. خواب کے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا. شاہ ولی اللہ محمد سے خوابوں کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے کہ کیا نبوت کا 46واں حصہ ہے جو اللہ والوں کی خوابیں ہوتی ہیں. ولی اللہ کی خواب ہوتی ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ بنتی ہے. اللہ اکبر. بقول شاہ ولی اللہ محمد سے 6 مہینے پہلے خوابیں نہیں ہوئی، 46واں حصہ بنا دیا اس کا. خواب دیکھا، خواب کا دیکھا سورج میرے کہنے پڑی. سبحان اللہ. باتیں خواب تھی، کھلی آنکھ تو نہ رہی خبر کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا، مگر خواب جو تھی آنے والا صدیق کا جانے والا اس کی خواب تھی. سبحان اللہ. مگر جب دور دراز سنا، نہ مال کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی، بھاگے ہوا ہے، گھر جا کے وضو کیا، بار بار رسالت میں پہنچ گئے. یہ نہیں پوچھا تو قوم ہے کہاں سے آیا ہے، جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، کہا وہ سورج کی کرن میرے گھر ہی آئے. سبحان اللہ. میرے گھر ہی آئے. اب وہ لوگ نفوس قدسیہ جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، سب کچھ قربان کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ پھر رمضان کریم کا مہینہ ہو، جون کی گرمی ہو، ہار کی گرمی ہو، پیاس سے حلق خشک ہو رہے ہو. سبحان اللہ. سفر جو ہے وہ بسوں کا نہیں ہے، لائیوں کا نہیں ہے، کاروں کا نہیں ہے، کنڈیشن سفر نہیں ہے. نیچے اونٹ ہے، اونٹوں کے نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اونٹ چل رہے، اور اونٹوں کے اوپر کجاوے، کجاووں کے اوپر وہ نفوس قدسیہ بیٹھے جن کے اوپر سورج ہے. سبحان اللہ. جن کے اوپر سورج ہے، سورج کی گرمی تمہارا، مگر عشق مصطفیٰ کی اس ٹھنڈک نے اتنی ٹھنڈک پہنچائی کہ تن بدن کی ہوش نہیں، بس چہرہ دیکھ رہے ہیں، راحت پا رہے ہیں، سکون پا رہے ہیں. پیاس لگتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. آکسیجن سکھا دیتے تھے سیسیا 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے. جب بندے کو خود اپنا آپ کا پتہ نہیں رہتا کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، چیز پھاڑ کے جب ہوش آتی ہے تو کٹا پھٹا پڑا ہوا ہوتا ہے. مگر میں قربان ہوں اپنے مصطفیٰ کریم کی نگاہ کامل پہ، سبحان اللہ. نگاہ مکمل پہ، کہ جب ایک نگاہ سے دیکھا ایسا عشق و مستی کی شرابیں الست پلا دی، شرابیں الست پلائی کہ ہوش نہیں رہی، بازو کٹا ہوا لٹک رہا ہے، سنبھالا نہیں جاتا، تلوار زنی کی زد میں آ رہا ہے. پھر آنکھوں والوں نے دیکھا، چشم فلک نے نظارہ کیا کہ اس نوجوان نے ہاتھ نیچے رکھا، اوپر اپنا پاؤں رکھا، جھٹکا دے کے جو بازو کا ایک قصبہ، ایک پٹھا ادھر اڑا
کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی قوت تھی؟ سنتے رہتے آپ 1450 سال کا واقعہ ہے، رمضان کریم تو ایک دن کی بات ہے، سورج طلوع غروب ہو گیا، بس اتنی سی بات کریم کی، پاؤں کے ساتھ رکعت کے ساتھ پاؤں ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہاتھ میں پائے مصطفیٰ تھا، دامن مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عاشق صادق کی بات میں آپ کو سنا کے آگے چلتا ہوں۔ سرزمین وزیر آباد کے اوپر ہوئے مولانا عبدالغفور العابی صاحب رحمت اللہ علیہ واقعہ معراج بیان کر رہے تھے، کرتے مگر وہ عالم جو تھے وہ صاحب حضوری تھے، وہ خالی عمل نہیں تھے، باعمل بھی تھے، جو کرتے تھے لیما تقولون ما لا تفعلون والی بات جب یوں بتاتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ معراج کا معاملہ کہ حضرت جبرائیل امین رک گئے، اب وہ ہزارے کے رہنے والے تھے کہ اگر ماں جو ہوئی کہ ماں کا جبرائیل اور رکعت اٹھے ہاتھ رکھو رسول اللہ نے تے حکمت الفاظ جو ہے تو نال نالی جگہ ویسے آج تیرے نیرے نہیں آ لگی، جبرائیل تیرے نیرے نہیں آ لگے۔ اب بات چی ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں، بوڑھوں کو خطرہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہیں، نوجوان نوخیزوں کو یہ نہیں ہے کہ ہمیں تلوار بھاری ہے، 10 کلو یا 20 کلو ہمارا وزن ہے، 30 کلو کی تلوار ہے، 6 فٹ یا 5 فٹ ہمارا قد ہے، 10 فٹ کا لینا ہے، تو اندازہ لگائے بیٹھ کے سارا سمجھ گئے، 6 فٹ کا 5 فٹ کا قد ہے، 10 فٹ کا لینا ہے، آگے علی جو لگی ہوئی ہے وہ زہر علود ہے، یہ نہیں ہے، بس اس کے مصطفیٰ میں سرشار، سبحان اللہ، اس کے مصطفیٰ میں سرشار، ان کا عشق و محبت اس مقام پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ ایک جان نہیں، لاکھ جانے بھی ہوں تو پھر بھی کم ہے، جیسا اللہ حضرت نے کہا تھا نا کہ اتنے سے بھی نہیں جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سبحان اللہ، ایک جان نہیں لاکھ جانے بھی ہوں تو ایک نگاہ میں قربان کر دیں۔ اب سب سے ایک اہم چیز اولاد کا مسئلہ ہے، میں سیدھا سے بہت اٹھا کے آپ کے دامن میں ڈالا، اولاد کا مسئلہ ہے۔ آج تک کسی نے کہا ہے، کوئی آپ کے سامنے آیا ہو میرے نابل حاجی صاحب جس نے کہا ہو میرا پتر بڑا بدکار ہے، دعا کر تو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں پتر شراب خانے جو نکل کر کے مجھے بو نکلی ہو سمجھو کہتے کسے آپ کیا میرا پتر شراب پینا کیوں جی پیارے ہو نہیں، اولاد بڑی لاڈلی چیز ہے، بڑا کچھ کرا چھوڑی، بڑا کچھ کمام کرنا پڑا، مالکم و اولادکم، اب کو پڑھ گئے سمجھ گئے، مگر ذرا دیکھیں یہاں پہ محبت کا رشتہ غالب، نسبت مصطفیٰ کا رشتہ غالب، ہر رشتوں سے چھڑا دیا، بیگانہ کر دیا، ایک رشتہ ہے تو وہ دامن مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، میرے صدیق کا نقطہ جگر غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے تو کیا کہتی ہے کہ مقام بدر میں 2 دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا، تو کائنات کی صدیق عاشق اکبر نے کہا کیسے؟ کہا بیٹے مجھے اس مصطفیٰ کریم کی قسم ہے جس کے کانٹے کے اوپر کملی ہے، اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ایک چوٹ سے ایک وار سے تیرا کام تمام کر دیتا، اس لیے کہ محبت مصطفیٰ اتنی غالب تھی کہ دنیا کے رشتے ٹوٹ چکے تھے، سبحان اللہ، دنیا کے تعلق ٹوٹ چکے تھے، دنیا کی ذمہ داریاں ٹوٹ چکی تھی، ہر ایک چیز ختم ہو گئی تھی، مگر 2 باتیں، پہلی بات قابل غور سن چکے ہیں آپ کہ آقا کریم نے ہر روز بھی درس ہوتا ہے کہ اپنے خیمے میں سننے والوں نے سنی کہ ایک اونچا خیمہ ہے عریش جہاں اب بدر شریف میں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش، وہ درمیان میں انہوں نے وہ پلر لگا کے نا تو چوری چھپے وہ نشان رکھا ہوا ہے، جاننے والے جان جاتے ہیں کہ باقی پلر دور دور ہیں تو یار برابر برابر کیوں، تب وہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم کا خیمہ لگا، خیمہ لگا تھا۔ اب اس خیمے سے ایک آواز آ رہی ہے جو اپنے بھی سن رہے ہیں اور بیگانے بھی سن رہے ہیں، بس اس کے اوپر غور کرنا ہے، آواز آ رہی ہے، آواز کوئی عجیب سی ہے، بڑی جادو بھری آواز ہے، فلاں کہتے ہیں نا جی لہن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ آواز کا تھا، آپ پڑھتے تھے جانور بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑتے تھے، لہن داؤدی، یہ تھا معجزہ میرے حضرت داؤد پاک کا،
مگر مصطفیٰ کریم کے لہن کی تو بات ہی الگ ہے، بات ہی الگ ہے۔ وہ شیرینی، وہ مٹھاس، جنہوں نے سنی کوئی ان سے پوچھے، جنہوں نے دیکھا کوئی ان سے پوچھے۔ اب لب ہل رہے ہیں، کوئی آواز آ رہی ہے، بڑی پیاری ردم ہے، کوئی بندہ کسی سے بات کر رہا ہے مگر مخاطب ایسے ہے جیسے سامنے بیٹھا ہے۔ مخاطب کیسے ہے؟ جیسے سامنے بیٹھا ہے۔ اب عبادت کے دو طریقے یاد رکھ لو، یا تو میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ تو ناممکن ہے۔ اب عقیدہ یہ بناؤ کہ میں وہ دیکھ رہا ہے جو ہزار ہاتھ پردوں میں نہا کو بھی دیکھ لیتا۔ اب بات کرنے والا کوئی بات کر رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ایک نہیں ہے دو ہیں، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ دو ہے، مگر خیمے کے اندر تو ایک ہی ہے۔ غلاموں کی ٹولیاں باہر کھڑی ہوئے پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، سورج ادھر سے طلوع ہوگا کب ہوگا، سورج ادھر سے طلوع ہوگا کب ہوگا۔ جو قومیں مرنے کے لیے وہ بیدار ہوتی ہیں وہ مرتی نہیں ہے، وہ مرتی نہیں ہے، وہ زندہ رہتی ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ رب نے جب وعدہ فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، موت نہیں کہا، کیا کہا؟ اموات، قیامت کی صبح تک جو اس راستے میں اموات ہوتی جائے گی تمہاری نظریں نہیں دیکھ سکتی، وہ زندہ ہے۔ یہاں ایک کچرے کی چھت تو گھڑی میں 2 بج گئے۔ اب ذرا دیکھیں مکہ مکرمہ میں میرے مصطفیٰ کریم دیکھ رہے ہیں مخالفین کی ٹولیاں جا رہی ہیں، آقا کریم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہوتا ہے میرے محبوب یہ مردہ ہے، کیا دیکھیے مردہ ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ کھانا ابو جہل کھا رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، مگر جب رب نے وہ تصدیق سمجھ کر دی یہ مردہ ہے، صحابہ کیا کہ کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے، کپڑے پہننے کا نام زندگی نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، رب کہہ رہا ہے کہ یہ روح کا بیٹا نہیں ہے، نسب کو منتقل کر دیا، نسب کو منتقل کر دیا۔ اب کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ روح کا بیٹا، رب کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے ہی نہیں، ہم خواب کے بارے ڈال رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اب ہم کہیں روح کھڑے ہیں، اب غور کرنا اس بات کے اوپر، رب کہہ رہا ہے میرے محبوب آج صبر کر۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کا جواب ملے گا، مگر یہ مردہ ہے۔ پھر وہ بھی چشمے فلک میں نظارہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کی پیاری پیاری آنکھوں سے آنسو ڈھلک رہے ہیں، مقام عہد ہے، سرکار جبرائیل امین بے تاب ہے، حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے محبوب سلامتی ہو تجھ پر۔ رب کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، جاننا یہ جو کٹے ہوئے زندہ ہے، ان کے ہاتھ جسم سے اسے جدا ہو گئے، یہ زندہ ہے، یہ میرے شاہد ہے، میرے گواہ ہے کہ یہ الگ ہو گئے، لیور الگ ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ رب کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اب رب جس کو مردہ کہے اسے زندہ نہیں کہہ سکتے، رب جس کو زندہ کہے اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک مختصر بات کر کے بس وائنڈ اپ کرتا ہوں میرے پروگرام کو۔ آقا کریم اپنے حجرے سے تشریف لائے، حد نظر تک صفحے مسجد نبوی سے کھڑے ہو گئے، دوست بڑے حیران ہیں، دستمستہ کھڑے آئے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے گھرا ہو گیا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے چاہنے والے چند تھے، چند تھے، میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ آج اگر میرے ماں باپ ظاہری حیات میں ہوتے اور میرا بھائی علی ہوتا تو آج دیکھتے کہ میرے رب نے وہ جو بات تھی کہ میں اکیلا ہوں، آج اس کا مجھے صلہ کر دیا، آج صلہ کیا دیا۔ تو ساتھیو اب وہ بدر مان تو مدلہ پیچھے آگے انہوں نے پڑھی تھی۔ اب یہ کہ فتح اور نصرت آسمان سے آئی، اور کیسے آئی؟ بس ایک روایت، ختم پروگرام۔ روایت کیا؟ صحابی رسول ہے، مجاہد ہے، بدری صحابیوں کا کتنا عجیب معاملہ ہے، مگر ذرا میرے مصطفیٰ کریم کی مختاری دیکھیں۔ ہوش میں یا محمد مصطفیٰ مختاریاں سب تیریاں، یا محمد مصطفیٰ مختاریاں سب تیریاں۔ اب جب یہ مدینے سے قافلہ چلا تو میرے آقا نے کہا عثمان سے دور ہے، تم نے نہیں لینا ہے، تو گھر کی دیکھ کمالی کریے، تو نے نہیں آنا۔ وہ رک گئے،
تاریخ دیکھے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے اس عاشق و صادق کو بدری صحابیوں میں شامل کیا. سبحان اللہ. فارس سے چل کے آنے والا سلمان بن اہل بیت، اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا. جہاں بدری صحابیوں میں شامل کیا. یہ نہیں کسی نے کہا کہ یہ اندر بیٹھا ہوا تھا، نہیں، صاحب ہم جو میدان یار میں آئے اب کہہ دیا کہ بدری صحابیوں میں فرما دیا، ارشاد کر دیا. ہر صحابی نے کہا کہ یہ بھی بدری صحابیوں میں ہے. اب ایک صحابی کیا فرماتے ہیں، بات غور کرنی ہے اس کے اوپر. آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر ایک نے واقعہ سنانے شروع کیے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے پاس یہ واقعہ، یہ بہت سارا کچھ ہوا، کیا کچھ ہو گیا. ایک میرے مصطفیٰ کریم کے عاشق و صادق نے کپڑے خون آلود ہیں، بال اٹے ہوئے ہیں، تن بدن کی ہوش نہیں ہے کہ ہائے ہائے مجھے درد ہو رہی ہے. تو واقعہ پڑھے تھا، اپنے شام میں لکھا ہو، دلی نہیں لکھا ہو، اور کسی نے لکھ دیا ہو کہ صحابیوں کے جسم جو تھے وہ چور چور تھے، درد کے مارے وہ ہل نہیں سکتے تھے، ان کو درد ہو رہی تھی، ان کو مرم پٹی کی جا رہی تھی، پتہ کیا کہ ان کو بڑی سردی رہی تھی. ان نگاہ مصطفیٰ تھی بس، اور کسی چیز کی ضرورت رہی، نگاہ مصطفیٰ تھی. اب وہ صحابی اس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں تلوار تھی جو لینتھ کے حساب سے چھوٹی تھی، مگر جو میرے مقابل تھا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو بہت بڑا تھا، وہ جلدی مجھ تک پہنچ جاتا، مگر میں ارادہ ہی داغ ہی رہا تھا کہ وہ پھڑک کے گرا اور مر گیا. اور آپ نے منع کیا کہ مرے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، لاشوں کو مسئلہ نہیں کرنا. تو میں رک گیا، بڑا حیران ہوا، تو میری سمجھ میں نہیں آیا. میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا یہ نصرت تیسرے آسمان سے ہے. جو آقا کریم بدر کے میدان میں تیسرے آسمان سے آنے والی نصرت کو جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو. کہتے ہیں کہ یہ نصرت تیسرے آسمان سے آئی تھی. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہلا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی بھی ساتھ لایا. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے خدا کا. شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کچائی. وہ گردنے کٹا کے سبق دے گئے کہ مصطفیٰ کریم کی شان پہ آنچ نہ آنے دینا، عقلی نہ اٹھنے دینا، ان زبانوں کو بند کرنا. مصطفیٰ کریم بے مثل تھا، بے مثل ہے، نہ اس کی مثل نہ مثال. یہ اپنے مثل آپ ہیں، آج بھی ہمارے ہادی اور رہبر ہیں. وہ لوگ جن کے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں تھے وہ اس وقت بھی علم، آج بھی علم. سبحان اللہ. میرے درس کا آخری پھول جو آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں وہ یہ دو، ایک بات یاد رکھ لو، جس بندے سے میرے رسول نے پیار کیا اس بندے سے پیار. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ بے شک. جس عمل سے پیار کیا اس عمل سے پیار کرو. سبحان اللہ. جس بندے سے پیار کیا اس بندے سے پیار کرو. آقا کریم نے مکے کا ایک ضعیف گدھا سے پیار کیا، نام اس کا رکھا یافور. کیا رکھا؟ یافور. اسے پیار کیا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں اسے کھوتا کہہ سکتے ہیں؟ سرکار نے پسند فرما لیا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اس کا بھی ادب کریں گے، احترام کریں گے. ٹوٹے پھوٹے کپڑوں والا ایک حبش سے چل کے آیا بلال، ہم اس کے قوم کی خاک بھی نہیں ہیں. جو جنت کی حوروں کی طرف نہیں دیکھتا، نظر خود سرکار نے فرمایا کرتا ہے کو بھی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. سمجھے؟ اس لیے کہ اب میری نظر میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جس عمل سے، جس چیز سے، جس شخص سے میرے رسول نے پیار کیا، تاریخ کا سہارا نہ لو، اس بات کو گواہ بناؤ کہ یہ میرے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، منظور ہے، حضور ہے، مسعود ہے. بس اس سے پیار کرنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرو، آقا کریم کی سنتوں سے ٹوٹ کر پیار کرو کہ کوئی ایک لمحہ بھی ہاتھ سے جانے نہ دو. یہی نشان ہے، مرد مومن کی نشانی ہے. انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، منکر اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. سبحان